الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ محترم بھائیوں اور بزرگوں، آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 60 سے لے کر 66 تک کی آیات کا مطالعہ کریں گے۔ ان آیات میں بھی بنی اسرائیل ہی کا تذکرہ ہے، ان کے بہت سے واقعات کا تذکرہ ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ان پر ذلت و رسوائی مار دی گئی ہے اس کا تذکرہ ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو اس وقت کو کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے پانی مانگا اپنی قوم کے لیے، فقلنا، پھر ہم نے کہا، اضرب بعصاک الحجر، تم اپنی لاٹھی اس پتھر پر مارو، فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا، پھر اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ پڑے، قد علم کل اناس مشربہم، پھر ہر ایک جماعت نے، ہر ایک گروہ نے یا ہر ایک فرد نے جان لیا اپنے پانی پینے کی جگہ کو، اپنے مشرب کو۔ پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ کلو، کھاؤ، واشربو، پیو، من رزق اللہ، اللہ کے دیے ہوئے رزق سے، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد برپا کرتے ہوئے، فساد پھیلاتے ہوئے نہ پھرو۔ جب بنی اسرائیل وادی سینا میں یا وادی تیہ میں تھے، اسی دوران کا یہ واقعہ ہے کہ جب وہ پیاسے ہوئے تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پانی مانگا، پانی کی درخواست کی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پانی کی دعا کی۔ استسقاء اسی کو کہتے ہیں، ہم لوگ بھی نماز استسقاء جو پڑھتے ہیں بارش کی دعا کے لیے، اسی لیے اس کو استسقاء کہتے ہیں کہ پانی طلب کرنا، پانی تلاش کرنا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی کہ پروردگار ہماری اس قوم کے لیے پانی کا کوئی انتظام کر دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی شکل یہ بتائی کہ ٹھیک ہے ہم انتظام کرتے ہیں، لیکن اس کی صورت یہ ہوگی کہ تم اپنی لاٹھی، اپنا عصا اس پتھر پر مارو، تو پھر میری قدرت سے یہ ہوگا کہ یہیں سے پانی نکلے گا۔ اور ہوا یہی کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پتھر پر اپنی لاٹھی ماری تو پھر وہاں سے 12 چشمے نکل آئے۔ چونکہ یہ 12 قبائل تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں کی نسلیں تھیں، اس لیے الگ الگ ان کا نظام تھا، الگ الگ قبائل تھے، الگ الگ ان کے ذمہ داران تھے، بڑے آپس میں اختلافات بھی ہو جایا کرتے تھے۔ اس کے لیے یہ انتظام کیا گیا کہ یہ 12 کے لیے الگ الگ 12 چشمے ہو، تاکہ انہیں آسانی کے ساتھ پانی دستیاب ہو جائے، کوئی آپس میں اختلاف وغیرہ نہ ہو۔ تو قد علم کل اناس مشربہم، ہر شخص نے یا ہر قبیلے نے اپنا اپنا مشرب، اپنے اپنے پانی پینے کی جگہ کو جان لیا، اور اللہ تعالیٰ کس کی طرف سے حکم آیا کہ دیکھو کھاؤ پیو، لیکن فساد برپا مت کرنا۔ یہ وادی تیہ میں ہو، وادی سینا میں ہو، لیکن فساد برپا نہ کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا۔
وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا۔ یہ وادی سینا میں رہ رہے تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پانی کا بھی انتظام ہو گیا تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سائے کا بھی انتظام ہو گیا تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہترین مہمان نوازی ہو رہی تھی، من و سلوہ کا نزول ہو رہا تھا۔ لیکن جب انسان کی فطرت میں خرابی ہو تو پھر وہ بدلتی نہیں ہے۔ ان کی ناشکری نے پھر گویا سر اٹھایا اور انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ اب یہ ایک کھانا کھاتے کھاتے تو ہم اکتا گئے ہیں، ہمارے لیے ذرا جو ہے چٹخارے کی چیزیں چاہیے۔ اس کے لیے یہاں اسی واقعے کو یہاں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى، اور یاد کرو اور اے بنی اسرائیلیو کہ جب تم نے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ اے موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد، کہ ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے، برداشت نہیں کریں گے ایک ہی کھانے کو، بہت دن ہو گئے ایک ہی کھانا کھاتے ہوئے، من اور سلوہ۔ فادعوا لنا، پس آپ اپنے پروردگار سے ہمارے لیے دعا کیجئے کہ وہ ہمارے لیے یخرج لنا، ہمارے لیے نکال دے، مما تنبت الارض، وہ چیزیں جو زمین اگاتی ہیں۔ کیا چیزیں؟ من بقلیہا، اس کی ترکاریاں، اس کی سبزیاں، وقصائیہا، اس کی ککڑی یا ککڑیاں، وفومیہا، یعنی وہاں کا گیہوں یا وہاں کا لہسن نکال دیجئے، وعدسیہا، اور مسور کی دال نکال دیجئے، وبصلیہا، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے پیاز کا انتظام کر دے، یعنی لہسن، پیاز، دال، کھیرا، ککڑی اور سبزیاں، یہ ساری چیزیں ملے۔ قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کیا تم لوگ بدلنا چاہتے ہو اس چیز کو جو بہتر ہے اس چیز سے جو کمتر ہے، یعنی کمتر چیز کو تم بہتر چیز سے بدل دینا چاہتے ہو، یعنی تمہیں اتنی اعلیٰ قسم کی غذائیں مل رہی ہیں، اس کو تم بالکل حقیر چیزوں سے بدلنا چاہتے ہو۔ تو ٹھیک ہے، بدلنا چاہتے ہو تو یہاں تو وہ چیزیں نہیں ملنے والی ہیں۔ اہبطوا مصرن، اب تمہیں ہاتھ پیر مارنا ہوگا۔ اہبطوا مصرن، کسی ایک شہر میں چلے جاؤ، وہاں بس جاؤ، وہاں اتر جاؤ۔ فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، پھر اس بستی میں، اس شہر میں تمہارے لیے وہ تمام چیزیں ہوں گی جس کا تم سوال کر رہے ہو۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، پھر اللہ تعالیٰ یہاں ان کی ذلت و رسوائی کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ یہ تمام واقعات، یہ ساری ناشکریوں کے سبب کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ان پر ذلت و رسوائی مار دی، ان پر محتاجگی مار دی گئی، اور وہ لوٹے اس حال میں کہ اللہ کے غضب کے شکار ہو چکے تھے۔ یہ اس لیے ہوا، ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کیا کرتے تھے، اللہ کے احکامات کا انکار کیا کرتے تھے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور حضرات انبیاء اکرام علیہم السلام کا ناحق قتل کیا کرتے تھے۔ انہوں نے بہت سے انبیاء کا قتل کیا ہے۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یہ اس لیے کیونکہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور حد سے آگے بڑھ گئے۔ یہ گناہ ان سے اس لیے سرزد ہوئے کہ انہوں نے پہلے تو نافرمانیاں کی اور پھر وہ حدود سے تجاوز کرتے چلے گئے، تو اس کی پاداش میں یہ ہوا کہ اللہ کے احکامات کا بھی انکار کرنے لگے، انبیاء کا نہ صرف انکار کیا انہوں نے بلکہ انہیں قتل کرنے لگے۔ اس لیے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ مقدر کر دیا کہ یہ ہمیشہ ہمیش کے لیے اس زمین پر ذلیل و رسوا ہوں گے، اور ان پر محتاجگی طاری کر دی جائے گی، اور یہ اللہ کے غضب کے شکار ہوں گے، جو سورۃ الفاتحہ میں کہا گیا ہے کہ غیر المغضوب علیہم، کہ ایسے لوگوں کا راستہ ہمیں نہ دکھائیے پروردگار جن پر تیرا غضب نازل ہوا ہے۔ تو وہ جو لوگ ایسے گزرے ہیں جن پر غضب نازل ہوا ہے، ان میں سے ایک یہ ہے، یہی بنی اسرائیل یا یہ یہود ہیں جن کے بارے میں یہاں ہے۔
یہ پوری تاریخ ہے یہود کی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کس طرح ان پر ذلت و رسوائی مسلط کی گئی، ان پر بڑے بڑے بادشاہوں کو، ظالم بادشاہوں کو مسلط کیا گیا، انہوں نے انہیں غلام بنایا، ان کے لوگوں کو قتل کیا، ان کی زمینیں چھین لیں، ان کے اقتدار چھین لیے، اور پتہ نہیں کس کس طرح کی اذیتیں انہیں دیں۔ آج اگر صورتحال دیکھی جائے تو یہ آیت کہیں نہ کہیں ہم مسلمانوں پر بھی ہو بہو فٹ ہوتی ہے کہ جس طرح ان یہود نے، ان بنی اسرائیلیوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کے انعامات کی ناشکری کی، اللہ کی عائد کردہ ذمہ داریوں سے منہ موڑا، تو کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ذلیل و رسوا کر دیا، ان پر دوسروں کو مسلط کر دیا، انہیں محتاجگی ان پر سوار کر دی، اللہ کا غضب ان پر ہو گیا۔ وہی حال امت مسلمہ کا تقریباً ہے اس وقت۔ ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں تقریباً پچھلے 200 سالوں سے کیا ہو رہا ہے۔ ہم پر بھی چاروں طرف شریر لوگوں کو، ظالم بادشاہوں کو، ظالم حکمرانوں کو، یا یہ کہیے کہ ظالم اقوام کو ہم پر مسلط کر دیا گیا ہے۔ ذلت و رسوائی ہمارا مقدر بن چکی ہے، محتاجگی ہمارا مقدر بن چکی ہے۔ اللہ کی رحمت کے بجائے کہیں نہ کہیں ہم لعنت کے شکار ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی رضا کے بجائے غضب کے مستحق ہو رہے ہیں۔ یہ سب اس لیے ہے کہ ہم نے بھی وہی روش اختیار کر رکھی ہے جو بنی اسرائیل نے اختیار کر رکھی تھی۔ خیر، انشاءاللہ کبھی اس پورے موضوع پر بات ہوگی۔ ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنا ایک اصول بیان فرما رہے ہیں کہ ان الذين آمنوا، کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے، والذین ہادوا، اور یہودی ہوئے، والنصارى، اور مسیحی ہوئے، نصارہ ہوئے، والصابئین، اور صابی ہوئے۔ صابی کہتے ہیں ان لوگوں کو جو دین ابراہیم پر ہونے کا دعویٰ کرتے تھے۔ شروع میں وہ دین ابراہیمی پر ہی تھے، لیکن بعد میں وہ سب ستارہ پرست ہو گئے، یا اور مفسرین کی بہت سی رائے ہیں، لیکن زیادہ راجح رائے یہی ہے، اس لیے میں اس کا نقل کرتا ہوں یہاں۔ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ جو ایمان لے آئے اللہ پر اور یوم آخرت پر، وعمل صالحا، اور نیک عمل کرے، فلہم اجرہم، تو اس کے لیے اجر ہے، عند ربہم، اس کے رب کے پاس، یعنی اس کا اجر محفوظ ہے اس کے رب کے پاس۔ ولا خوف علیہم، اس پر نہ کوئی خوف ہوگا، نہ کوئی ڈر ہوگا، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی انہیں کسی طرح کا غم ہوگا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ جو لوگ آج ایمان لائے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، یا جو لوگ پہلے اپنے زمانے میں یہودی ہوئے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، یا نصارہ ہوئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، یا صابی تھے کہ وہ دین حق پر تھے، دین ابراہیمی پر تھے، انہوں نے شرک و کفر کا ارتکاب نہیں کیا تھا، اگر اپنے نبیوں کے دور میں اپنے نبیوں کو مانتے ہوئے انہوں نے اللہ پر ایمان کا اقرار کیا، وہ اللہ پر ایمان لے آئے اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے اور نیک اعمال کرتے رہے، تو ان کے لیے یہ اجر ہے، ان کے لیے یہ خوشخبری ہے۔ اگر اس کا ایک مفہوم ماضی میں لیا جائے تو یہ مفہوم ہوتا ہے، اور اگر موجودہ دور میں اس کا مفہوم لیا جائے تو یہ ایک اصول ہے کہ خواہ وہ مسلمان ہو، گویا اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ان الذین آمنوا، خواہ یہ مسلمان، یہ ایمان والے یعنی امت محمدیہ کے لوگ، یا یہودی یا نصارہ یا صابئین، ان میں سے کوئی بھی ہو، ان کی نجات کا تعلق نہ ان کی امت سے ہے، ان کے گروہ سے ہے، ان کی جماعت سے ہے، ان کی نسل سے ہے، بلکہ ان کی نجات کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ یہ ایمان لے آئیں اور اللہ پر ایمان لے آئیں اور آخرت پر ایمان لے آئیں۔ اور ایمان اور آخرت
کہ ضمن میں رسالت کا ایمان بھی ضروری ہے. یہاں ذکر نہیں کیا گیا، اس لیے نہیں ذکر کیا گیا، ایک تو یہ کہ ایمان باللہ اور یوم الآخرہ کی خبر ہی آخر رسالت سے ملتی ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی یہ خبر دی ہے کہ نجات کی راہ ایمان باللہ ہے اور یوم آخرت ہے. اور دوسرے یہ کہ جو بنی اسرائیل کا جو خطاب شروع ہوا تھا 5ویں رکوع میں، وہاں اس خطاب کے شروع میں ہی یہ کہہ دیا تھا کہ اوفو بیعہدی اوفی بیعہدکم وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم. یعنی رسالت کا اقرار تو وہیں کر لیا گیا تھا کہ رسالت کا اقرار کرو اور پھر اللہ پر اور اس کے رسول پر کے ساتھ ساتھ آخرت پر ایمان لے آؤ، اور ساتھ ہی ساتھ نیک عمل کرو گے تو تم یہودی تھے یا نصرانی تھے یا صابی تھے یا مسلمان تھے، اس سے اللہ تعالیٰ کو کوئی لینا دینا نہیں ہے. کسی گروہی تعصب کے بنا پر، کسی گروہی شرف کے بنا پر تمہاری نجات نہیں ہو سکتی، بلکہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول پر، یوم آخرت پر ایمان لانا ہوگا اور نیک اعمال کرنے ہوں گے، تبھی تمہیں نجات مل سکتی ہے. گویا اس آیت میں جہاں ایک طرف یہود و نصارہ کو تنبیہ کی گئی ہے کہ تمہارا یہ کہنا کہ ہم یہودی ہیں یا نصرانی ہیں یہ نجات کے لیے کافی نہیں ہے، وہیں ہمیں بھی تنبیہ کی گئی ہے کہ تمہارا ایمان والا کہنا، مسلمان کہنا یا امت محمدیہ کا ہونا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ تمہیں نجات مل جائے گی، بلکہ تمہیں بھی ایمان لانا ہوگا اور نیک عمل کرنا ہوگا. ایمان اور عمل صالح کے بغیر تمہاری بھی نجات نہیں ہوگی. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے تم سے ایک میثاق، ایک عہد لیا. وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے تمہارے اوپر کوہ طور کو بلند کیا. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ، اور ہم نے یہ کہا کہ پکڑو جو کچھ تمہیں دیا جا رہا ہے یا جو کچھ ہم تمہیں دے رہے ہیں، بِقُوَّةٍ، طاقت سے. وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد کر لو، یاد رکھو. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تم بچنے والے بن جاؤ. ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، لیکن پھر تم اس کے بعد پھر گئے، تم نے روگردانی کی. فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، پھر اگر اللہ تعالیٰ کا فضل تم پر نہ ہوتا، اس کی رحمتیں نہ ہوتی، لَكُنْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، تم خسارہ اٹھانے والوں میں ہو جاتے، یعنی ہمیشہ کا خسارہ تمہارا مقدر بن جاتا. یہاں بھی ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے قوم کے وہ جو سربراہوردہ لوگ تھے 70 کے قریب، ان کو بلا کر کے تورات سے نوازا تھا اور وہاں یہ عہد لیا تھا کہ لو یہ اللہ کے احکامات ہیں، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کو مضبوطی سے تھامو اور اس پر عمل کرو. تو جب وہاں سے یہ لوگ آئے اپنی قوم میں اور قوم نے پوچھا کہ کیا ہوا، تو انہوں نے کہا کہ ہاں ان احکامات پر عمل کرنے کا حکم تو ملا ہے، لیکن تھوڑی سی آسانی ہے کہ اگر جو لوگ نہ کر سکیں وہ نہ کریں تو پھر بھی چلے گا. اس طرح کا تحریف کر دیا انہوں نے گویا اللہ کے حکم میں. تب دھیرے دھیرے یہ ہوا کہ پوری قوم نے انکار کر دیا گویا کہ ہم تو یہ بہت ہمارے لیے مشکل ہے، ہم نہیں کر سکتے اس پر عمل. تب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ یہ جو کوہ طور نظر آ رہا ہے اسے اٹھاؤ اور ان کے سروں پر لے جا کر کے رکھ دو، یعنی سروں کے اوپر لے جا کر کے یوں ان کے اوپر رکھ دیا گیا کہ مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو. ان پر زبردستی سے انہیں کہا گیا کہ دیکھو اب مضبوطی سے پکڑو، بقوۃ واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون، جو کچھ ہے اسے یاد کر لو، یاد رکھو، تمہیں یہ ہوگا. تب انہوں نے یہ ڈر کے پھر انہوں نے کہا کہ ہاں ہم یقیناً اس پر عمل کریں گے اور اسے یاد رکھیں گے اور ان کے احکامات کی بجاوری کریں گے. پھر اللہ تعالیٰ نے وہ کوہ طور کو ہٹایا اور پھر اس کے بعد لیکن پھر وہی روش ان کی جو فطرت میں ان کی تھی، نافرمانی. ثم تولیتم من بعد ذلک، پھر انہوں نے روگردانی کی. تو لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک اصول بیان کر دیا ہے کہ میرا فضل ہے، میری رحمت تھی ان پر کہ ہم نے انہیں نیست و نابود نہیں کیا، ختم نہیں کیا، ورنہ تو وہیں ختم کر دیا جاتا، ان کا قصہ تمام ہو جاتا، لیکن ایسا نہیں ہوا.
وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا فِي السَّبْتِ، اور یقیناً تم ان لوگوں کو بھی جانتے ہو جنہوں نے تم میں سے سبت کے معاملے میں، سنیچر کے معاملے میں سرکشی کی تھی، حد سے تجاوز کیا تھا۔ یہ واقعہ بھی سورۃ الاعراف میں تفصیل سے آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے سنیچر کے دن ان کو ہر قسم کے کاروبار سے اور خاص طور سے مچھلیوں کے شکار سے منع کر دیا تھا، لیکن قوم نے سرکشی کی، ایک بڑی تعداد نے سرکشی کی، نافرمانی کی، ہیلے بہانے تلاش کرنے شروع کیے، اور پھر نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے سبت کی جو حرمت تھی اس کو پامال کر دیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان سب کو بطور عذاب، جو لوگ بھی نافرمان تھے، انہیں بندر بنا دیا اور پھر سب کو ہلاک کر دیا۔ اسی واقعے کی طرف یہاں اشارہ ہے، اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم سورۃ الاعراف میں پڑھیں گے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور تم اچھی طرح جانتے ہو ان لوگوں کو جنہوں نے تم میں سے سرکشی کی تھی، حد سے تجاوز کیا تھا سبت کے معاملے میں، سنیچر کے معاملے میں۔ فَقُلْنَا لَهُمْ، پھر ہم نے ان سے کہا تھا کیا، كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تم رسوا ہو کر، ذلیل ہو کر بندر بن جاؤ۔ فَجَعَلْنَاهَا، پھر ہم نے انہیں بنا دیا، نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا، عبرت ان لوگوں کے لیے جو ان کے جو ان کے سامنے موجود تھے، جو حاضر تھے، ان کے لیے بھی، وَخَلْفَ وَمَا خَلْفَهَا، اور جو بعد میں آنے والے تھے ان کے لیے بھی، وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور نصیحت کا سامان متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے۔ مختصر یہ کہ ان آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل ہی کے واقعات کا تذکرہ فرمایا ہے، ان کی نافرمانیوں، ان کی سرکشیوں اور ان کے حد سے تجاوز کر جانے کے واقعات ہیں، جو ان کے لیے بھی نصیحت و عبرت کا سامان ہے، خصوصاً بنی اسرائیل کے لیے بھی، یہود کے لیے بھی، نصارہ کے لیے بھی، وہیں ہم مسلمانوں کے لیے بھی ہے کہ اگر ان کی روش ہم اختیار کریں گے تو ہمارے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کا وہی معاملہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ سب کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب